السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر قرآن کی 108ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ کچھ لوگ اسے مکی سورہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے مدنی سورہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ ہے بہت چھوٹی لیکن اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورہ کوثر کب نازل ہوئی تھی؟ یہ سورہ تب نازل ہوا تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برے دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب ہمارے پیارے نبی کی دونوں اولادوں کی موت ہو گئی تھی تب کسی دشمن نے پیارے نبی کو کہا تھا کہ اب تمہارے کوئی اولاد نہیں بچے گی۔ دشمنوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری نسلیں ختم ہو چکی ہیں، اب تمہارا کوئی ونش نہیں بچا ہے، کیونکہ پیارے نبی کے دونوں بیٹوں کی موت ہو چکی تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی کی 2 سے 3 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اس وقت بیٹوں کو ہی ونش چلانے والا مانا جاتا تھا۔ دشمنوں نے آپ کا بہت مذاق بنایا۔ ایسے برے اور مشکل وقت میں اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ سورہ کوثر میں کن باتوں کا ذکر ہے؟ سورہ کوثر میں کن باتوں کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ جب کسی کو اپنی زندگی سے کھو دیتے ہیں تب اللہ اسے کسی اور چیز میں بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر میں 3 بہت ضروری آیتیں شامل ہیں جن میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں جو اس پرکار ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں کوثر نام کی ایک ندی ہے جو جنتی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے کنارے سونے کے ہوں گے اور یہ ندی موتی کے اوپر بہے گی، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ ندی کا پانی سبھی جنتی لوگوں کے لیے ہوگی جو ہر روز اس کا پانی پی سکیں گے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور اسی کے لیے ہی ہمیں اپنی ساری چیزیں قربان کر دینا چاہیے، چاہے وہ وقت ہو یا دولت، سب کچھ اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ جب آپ کی ہر چیز اللہ پر قربان کرتے ہو تب اللہ آپ کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے پیارے نبی کو اونٹ کی قربانی کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ اس وقت اونٹ کی قربانی اپنی دولت قربان کرنے جیسا تھا۔ تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی کے سارے دشمنوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب اللہ اس سورہ میں یہ بتاتا ہے پیارے نبی کے سارے دشمن کاٹ دیے گئے ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جن لوگوں کی کمائی کم ہے یا ان کے پاس کمائی کے زیادہ سادن نہیں ہیں ان کو سورہ کوثر پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کمائی کے راستے کھل جائیں گے۔ جن کی اولادیں جنم کے بعد ہی مر جاتی ہے یا زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہتی ہے انہیں سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ جو شخص پابندی سے اس سورہ کو پڑھے گا اسے قیامت کے دن جنت کی کوثر نہر کا پانی پینے کو ملے گا۔ اپنے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت کے لیے سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس سے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت رہے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔
سورہ کوثر کی برکت سے آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اگر پہلے سے کوئی بیماری ہوگی وہ بھی اس سورہ کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر پابندی سے پڑھنے والے شخص کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، اس لیے ہر مراد کو پوری کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھیں۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ رہے ہیں تو چاہیے کہ سورہ کوثر ہر عشاء کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھیں، جس سے رشتے میں آ رہی رکاوٹ کو چھٹکارا ملے گا۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے، یعنی اس سے کچھ یاد نہیں رہتا، تو اسے اس سورہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، جس سے اس کی دماغی حالت میں سدھار ہوگا اور یادداشت مضبوط ہوگی۔ سورہ کوثر غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کا بیاپار یا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بیاپار ایسا ہی چلتا رہے، تو اسے پابندی سے سورہ کوثر ہر دن پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے بزنس میں بہت منافع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی ہر سورہ کو پابندی سے پڑھیں اور اس میں بتائے گئے راستوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ کی عذاب سے بچ سکیں اور ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ سورہ کوثر کب پڑھنا چاہیے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس سورہ کو اتنی مرتبہ پڑھنے سے ایسا ہوگا، یعنی کوئی 33 مرتبہ پڑھے گا تو ایسا ہوگا، کوئی 21 مرتبہ پڑھے گا تو ویسا ہوگا۔ ایسا کرنے یا کہنے سے فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ سورہ کوثر کو کتنی محبت سے پڑھ رہے ہیں، کتنا دل لگا کر پڑھ رہے ہیں، کتنا خوشی سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ صرف کسی کے کہنے پر سورہ کوثر کو 21 یا 33 مرتبہ پڑھ کر اس کام سے نپٹنے کا سوچتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اگر آپ سورہ کوثر کو جتنا دل سے پڑھیں گے اور اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اور پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کا سب سے بہتر وقت کون سا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پابندی سے جتنا مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت پر آپ کا دل اور دماغ بہت شانت رہتا ہے اور آپ کا دھیان صرف اللہ کی عبادت کی طرف ہی رہتا ہے۔ باقی آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عشاء کے وقت بھی آپ ہر کام سے فری ہو جاتے ہیں اور سونے سے پہلے اللہ کی عبادت کر کے سوتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو جب وقت ملے آپ یہ سورہ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ آپ کو اس سورہ کو پڑھنے سے فائدے ملتے رہیں۔ سورہ کوثر کا وظیفہ کیا ہے؟ سورہ کوثر کا استعمال آپ وظیفے کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ الگ الگ پریشانیوں کا وظیفہ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں۔ سورہ کوثر میں وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر پریشانی سے نکال سکتی ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ کر کے آپ الگ الگ مصیبتوں یا پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ پر سورہ کوثر سے لے کر الگ الگ وظیفے بتائے گئے ہیں۔ بہتر ہے آپ اپنے حساب سے دل سے اس سورہ کو پڑھیں، جس سے آپ ہر پریشانی سے نکل سکیں۔ باقی اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے، دین پر چلنے اور 5 وقت نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔